بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج آپ جو ہے سیرت النبی سلسلے کی قسط نمبر 9 سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے قسط نمبر 8 میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اور کس نے پڑھایا تھا اور کیا حق مہر مقرر کیا گیا تھا وہ جب بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنے تصور میں لاتے ہوئے اس بیان کو سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی اور ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی پنڈلیاں کیسی تھیں، ان کی ناک کیسی تھی۔ تو اس سلسلے میں یہ بیان اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن اور دلکشی بلا کی تھی۔ گورا رنگ تھا ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ تھا ہلکی گولائی لیے ہوئے۔ قد درمیانہ تھا، نہ تو پستہ قد تھا اور نہ بہت زیادہ، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے۔ بڑا سر تھا جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، اور وہ بھی کیسے، ہلکے گھنگریالی۔ چوڑی پیشانی تھی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی تھی۔ باریک باریک بھویں تھیں، ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور کچھ بھری ہوئی تھیں۔ انتہائی خوشنما اور دراز پلکیں تھیں، سیاہ تھیں آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے، اور اس میں سفیدی بھی ہلکی ہلکی سرخی تھی اس کے اندر آنکھوں میں، جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی تھی۔ پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی جو کھلاوٹ تھی اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ انداز اور دلکش انداز تھا، وہ ایک مزید ان کی جو ہے شخصیت میں ابھار پیدا کرتا تھا۔ ناک کچھ اونچی اور ستون والی تھی، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیخیں تھیں، یعنی ہلکی سی باریک اس میں گیپ تھا۔ گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے تھے وہ دانت، اتنے سفید اتنے چمکدار دانت تھے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہو۔ چہرے پر بھاری ہوئی، یعنی جو گھنی داڑھی تھی چہرے پہ، اور جو کہ بھری ہوئی تھی، خوبصورت سی اور اونچی گردن تھی ان کی۔ سینہ کشادہ تھا، مونڈوں کے درمیان فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ تھا، تھوڑے سے چوڑے تھے۔ چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، ہتھیلیاں فراخ نرم اور انگلیاں موزوں حد تک دراز تھیں۔ آپ اس کو جو ہے تصور میں لاتے ہوئے جو ہے یہ سنیے، آپ کو پورا شخصیت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آ جائے گی۔ ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں تھیں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت تھا۔ تلوے ذرا گہرے تھے، یعنی کرو میں تھے۔ چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ عام طور پہ جو جن کے تلوے گہرے ہوتے ہیں، کرو ہوتے ہیں، وہ ذرا قوت کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی اچھی ہوتی ہے، گرپ بھی اچھی ہوتی ہے۔ ذرا آگے کو جھک کر چلتے تھے، قدم جما کر رکھتے تھے۔ رفتار بہت تیز ہوتی تھی، معلوم ہوتا جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا تھا، کچھ سوچتے رہتے تھے، اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات، بلند جذبات چمکتے ہوتے تھے۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی مرعوب ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پورا حلیہ مبارک ہے، جو کہ سر کے بال سے لے کر پنڈلیوں تک، ان کے تلووں تک کی بات ہو گئی۔ اب آپ اس چیز کو تصور میں لائیں، اس بیان کو دوبارہ سنیں تو آپ کے سامنے ان کی جو ہے تصور میں ان کی شخصیت سامنے آ جائے گی۔ اب بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایز شوہر، ایک شوہر کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا معاملات تھے، کس طرح کی ازدواجی زندگی تھی، وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے لے کے چلتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔
وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا تھا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھیں اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا جب تک چاہتے، غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے رہے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ سورہ الانعام کی 75 آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نظام اس کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، کون سی ایسی طاقت ہے۔ اس چیز کی جستجو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے ملایا، اور سیم یہی جستجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے ملانے میں معاون مددگار ثابت ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ابھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے خیال رکھتی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسے خیال رکھتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ غافل تھے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ذمہ داری سے۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وفاشار اور فرشناس بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں، ان کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے دل و بہلاؤ کا سامان مہیا کرتے ہیں، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے ہیں، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے ہیں، ان کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں جس پر پورا اطمینان ہوتا۔ جو سچا اور ایماندار ہوتا ہے، جال بٹے اور بیزار ہوتا ہے، اس کو اس میں شریک کرتے ہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جانوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پہ ترجیح دی تھی۔ جہاں منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو آپ پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے بھی، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے تھے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اسی میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا معلوم ہوتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہلکی سی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، اہمیت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں تک جو ہے بیان میں نے ایک شارٹ سا میں نے آپ کو بتایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا،
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ایک شارٹ سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کو یہ چینل، یہ ویڈیو پسند آئی تو بالکل اس کو آگے شیئر بھی کیجئے، اس کو جو ہے آگے اس کو لائک بھی کیجئے۔ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جو ہے آپ کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئیں گی تو وہ آپ کے پاس جو ہے فوراً نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر آ جائے، یا لیپ ٹاپ پہ آ جائے، یا آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ آ جائے، یا ای میل پہ آ جائے کہ ہاں بھئی اب نئی جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.